غریب نواز ساری زندگی اس کے بعد ایک ہی بات کہتے رہے، اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ہر مرید جنت میں نہ چلا جائے۔ اے معین الدین، ہم بھی آپ کے غلام، ہم بھی آپ کے نوکر۔ کیا حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی دعویٰ کیا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک ساری اپنی آل اولاد نہ لے جاؤں؟ تو تیرے بابے کی کیا اوقات ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ، اس پہ نہ کرنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، حالانکہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، میرے مال میں سے جو کچھ مجھ سے لینا ہے وہ لے لو، آخرت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ ہمیں سنایا جا رہا تھا، ان کو تو بتا دیا گیا کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور ترمذی میں ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کو تو بتا دیا گیا۔ سب سے زیادہ سخت بات یہی سمجھائی جا سکتی تھی نا کہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو سینٹر کر کے آپ کے کان میں تاڑے کنوں کٹ دے گل، تو وہ نکال دیے۔ اب مجھے بتائیں، جو بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ جنت میں لے کے جائیں گے، تو آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی سبحان اللہ کہتے ہوئے؟ میں کہتا ہوں آندھا کو بات کہے ان کو کہو لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پہ، کہ جہاں پہ کوئی اللہ سے کلام بھی نہیں کر سکے گا۔ کئی سال اس طرح گزر جائیں گے، پھر نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جب یعنی گفتگو کا آغاز شروع کریں گے تو پھر کہیں پہ معاملات سیٹل ہوں گے۔ تو آڈے بابے نو گھگڑ نہیں دینا کسی نے، اتنی بڑی بات کرنا۔ توبہ تو اللہ فرماتا ہے کسی کی جرت نہیں کہ رحمان سے کوئی کلام کرے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن تو فرشتے اور فرشتوں کا سردار روح قدس بھی ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے دس بدس کھڑے ہوں گے، عاجزی میں کھڑے ہوں گے، صف بنائے ہوئے ہوں گے۔ ہاتھ باندھ کے بھی ہاتھ چھوڑ کے بھی۔ یہ ہاتھ باندھنے والا میں نے ترجمہ خود کیا ہے کیونکہ ہم عموماً ایک عاجزی کا فارم سمجھتے ہیں، یہاں تو الفاظ ہیں کہ وہ صف بنائے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، ہائے ہائے ہائے، کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا سوائے اس شخص کے کہ جسے رحمان نے ہی اذن دیا ہو۔ اچھا، اللہ سے بولنے کے لیے بھی پہلے اجازت ملی ہوئی ہوگی کہ ہاں تو بول سکتا ہے، کسی کی یہ بھی جرت نہیں ہوگی کہ یا اللہ میں بول سکتا ہوں، نہیں، اتنی بھی نہیں ہوگی کسی کی جرت، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کہے کہ ہاں تو بول سکتا ہے، اور وہ کائنات میں ایک شخص کو یہ ٹائٹل ملا ہے۔ سیدنا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز کرے گا جہاں سب آپ کی تعریف بیان کریں گے۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے مقام شفاعت کا ذکر کیا کہ اس کا ذکر ہے یہ۔ اچھا، ویسے آپ کہتے ہیں وہ قیام الدین تو سارے نبی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے بزرگ ہمیں جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے، تو آڈے بزرگوں کا مقام نبیوں تو زیادہ ہے، یہی مطلب ہوا نا پھر؟ اور سر سب کہانی ہے، بزرگ بھی تو انو ہی رو رہے ہوں گے کہ ہاں جی آپ نے ہمارے ساتھ کیا عقیدے منسوب کر دیے تھے۔